ہو گیا شوق پورا میرے خلاف خبریں نشر کرنے کا؟ ضیا حیدر کی آواز پر مکمل ہوش میں بیدار ہوئی۔ بیڈ سے اٹھنے لگی تو پاؤں بیڈ سے بندھے ہوئے تھے اور ضیا حیدر سگریٹ کی گہری کش لیتا اس کے مقابل بیٹھا تھا۔ میں یہاں کیسے آئی؟ اور وہ گھبرا کر کھڑکی میں سے نظر آتا اندھیرا دیکھنے لگی۔ وہ نئی جرنلسٹ بنی تھی اور حق اور انصاف کی خاطر اس نے سب سے بڑے سیاسی ستارے ضیا حیدر کی خبریں نشر کی تھی جو شہر بھر میں آگ لگا چکی تھی۔ گھبراؤ نہیں، 3 دن بعد ہوش میں آئی ہو، 3 دن سے اسی کمرے میں ہو، وہ کہتے مسکرایا پر مقابل لڑکی کی سانسیں اٹکنے لگی، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ تو اس طرح بدلہ لیا تم نے گھٹیا انسان، میرے کردار کو مشکوک کر دیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اور نہ باوجود بھی رو دی۔ ضیا حیدر کے تاثرات انتہائی سرد ہو گئے کہ 4 دن پہلے رات کے 9:15 ہوئے تھے۔ مناہل علی رضا کی میز پر کاغذوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ لیپ ٹاپ کی سفید روشنی اس کے تھکے ہوئے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ہفتہ بھر سے وہ ایک خبر کے پیچھے دوڑ رہی تھی جو کہیں سے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ نیوز پوائنٹ کا دفتر اس وقت تقریباً خالی تھا۔ صرف 2-3 لوگ اپنی اپنی نشست پر جھکے کچھ لکھ رہے تھے۔ باہر اسلام آباد کی سڑک رات خاموش تھی۔ مناہل کافی کا آخری گھونٹ بھرا اور مانیٹر سے نظریں اٹھا کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ شہر کی روشنیاں دور تک پھیلی ہوئی تھیں اور ان روشنی کے پیچھے نہ جانے کتنے راز دبے ہوئے تھے۔ یہی تو مناہل کو ہمیشہ سے لگتا تھا کہ اس شہر کی چمکتی ہوئی روشنی کے پیچھے اندھیرا بہت گہرا ہے۔ وہ صحافت میں آئی ہی اس لیے تھی کہ اس اندھیرے کو کرید کر باہر لا سکے۔ 4 سال ہو گئے تھے اسے اس پیشے میں۔ اس کی آنکھوں میں جو آگ تھی وہ بڑوں کو حیران کر دیتی تھی۔ اس کے ایڈیٹر شاہد صاحب اکثر کہتے تھے، مناہل تم صحافی کم جاسوس زیادہ لگتی ہو۔ مناہل مسکرا کر جواب دے دی، صحافت اور جاسوسی میں فرق ہی کیا ہے شاہد صاحب، دونوں میں سچ ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تبھی دفتر کے باہر سے چپراسی اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھورے رنگ کا لفافہ تھا، سادہ مگر کسی نام کے۔ باہر کوئی چھوڑ گیا یہ، کہا آپ کے لیے ہے۔ چپراسی نے لفافہ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ مناہل نے چونک کر اسے دیکھا، کون تھا؟ پتہ نہیں باجی، اندھیرے میں تھا، لفافہ دے کر بھاگ گیا۔ مناہل نے لفافہ اٹھایا، وزن تھا اس میں، کچھ کاغذ اور شاید کوئی ڈیوائس۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رکھ کر دیکھا، پھر آہستہ سے کھولا۔ اندر سے ایک USB ڈرائیو نکلی اور چند کاغذ پر ہاتھ سے لکھا تھا، اگر آپ سچ جاننا چاہتی ہیں تو یہ USB دیکھیں۔ ضیا حیدر کا اصل چہرہ آپ کے سامنے ہوگا، مگر ہوشیار رہیں، یہ لوگ خطرناک ہیں۔ مناہل کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رکی۔ ضیا حیدر، یہ نام سننے ہی کی دیر تھی کہ ذہن میں ایک چہرہ ابھرا، لمبا قد، چوڑے کندھے، سیاہ بال اور آنکھیں ایسی کہ جیسے اندر کتابیں بند ہوں۔ ضیا حیدر، وزیر اعظم کی پارٹی کا سب سے چمکتا ہوا ستارہ، پنجاب کے سب سے طاقتور حلقے کا رکن اسمبلی، لوگوں کا محبوب سیاستدان، جس کی ہر تقریر پر تالیاں بجتی تھیں، جس کی آواز پر ہجوم خاموش ہو جاتا تھا۔ وہ 32 سالہ نوجوان تھا، مگر مناہل کو ہمیشہ لگتا تھا کہ اس چمک کے پیچھے کچھ اور ہے۔ اس نے USB لیپ ٹاپ میں لگائی، فائلیں کھلتی گئیں اور مناہل کا ماتھا پسینے سے بھیگتا گیا۔ USB میں جو SP تھی، یعنی جوائنٹ سرویلنس پروجیکٹ، جس میں ضیا حیدر کے گزشتہ 3 سالوں کے لین دین کی تفصیل درج تھی۔ سرکاری فنڈز کا غلط استعمال، PSDP کے پیسوں کا اپنے ذاتی منصوبوں میں استعمال، اور سب سے بڑھ کر ایک نجی ہاؤسنگ اسکیم جس میں ضیا حیدر کی غیر سرکاری شراکت داری تھی، جبکہ سرکاری طور پر وہ اس کے ریگولیٹر تھے۔ بینک ریکارڈز تھے، آڈیو کلپس تھی جن میں ضیا حیدر کی آواز پہچانی جا سکتی تھی، ایک تصویر تھی جس میں وہ ایک نجی ٹھیکیدار کے ساتھ کسی ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے، اور تصویر کے نیچے لکھا تھا کہ یہ ملاقات اس وقت ہوئی جب ضیا حیدر نے سرکاری طور پر یہ ٹھیکہ منظور کیا تھا۔ مناہل کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اگر یہ سچ ہے، اس نے آہستہ سے اپنے آپ سے کہا، تو یہ سب سے بڑی خبر ہوگی جو میں نے کبھی کی ہو۔ مگر ساتھ ہی ذہن کے کونے میں آواز آئی، اگر یہ جھوٹ ہوا تو؟ اس نے گہری سانس لی اور فائلوں کو دوبارہ شروع سے دیکھنا شروع کیا۔ آڈیو کلپ چلائی، آواز پہچانی جا رہی تھی، بینک ریکارڈز میں اکاؤنٹ نمبر درج تھے، سرکاری دستاویزات کی کاپیاں تھیں جن پر مہریں لگی ہوئی تھیں۔ 3 گھنٹے وہ بیٹھی دیکھتی رہی، پڑھتی رہی، نوٹ لیتی رہی، اور جتنا وہ دیکھتی گئی اتنا یقین پختہ ہو گیا کہ یہ مواد اصلی ہے۔
رات کے 12 بجے تھے جب اس نے شاہد صاحب کو فون کیا۔ شاہد صاحب معاف کیجیے گا اتنی رات کو، مگر میرے پاس ایک خبر ہے۔ دوسری طرف سے نیند کی خماری بھری آواز آئی، کیا وہ منائل؟ ضیا حیدر، میرے پاس ان کے خلاف مواد ہے، مکمل ثبوتوں کے ساتھ۔ لائن پر خاموشی چھا گئی۔ چند پل بعد وہ مکمل بیدار ہوتے بولے، صبح آتا ہوں دفتر، پھر دیکھتے ہیں کچھ۔ مناہل نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر بولی، شاہد صاحب اگر ہم نے رات بھر انتظار کیا تو کوئی اور نشر کر دے گا، یہ مواد کسی اور کو بھی تو مل سکتا ہے۔ مناہل، مجھے اجازت دیجیے سر۔ صبح کے 4 بجے، جب شہر ابھی سویا ہوا تھا، مناہل نے اپنی رپورٹ مکمل کی۔ اس نے احتیاط سے ہر دعوے کو ریکارڈ سے ملایا، آڈیو کلپس کے حوالے دیے، بینک اکاؤنٹ نمبر درج کیے اور سرکاری دستاویزات کے اسکین اپلوڈ کیے۔ اس نے ضیا حیدر کے دفتر کو بھی ایک ای میل کی جس میں ان کا موقف مانگا مگر جواب نہیں آیا۔ اس نے سائڈ بار میں لکھا، ضیا حیدر کے دفتر سے موقف طلب کیا گیا مگر جواب نہیں ملا۔ پھر اس نے پبلش کا بٹن دبایا۔ صبح کے 7 بجے رپورٹ نیوز پوائنٹ کی ویب سائٹ پر ٹاپ پر تھی۔ 8 بجے تک وہ ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہی تھی۔ 9 بجے تک ٹی وی چینلوں نے لائیو بریکنگ دینا شروع کر دی تھی اور 10 بجے تک ضیا حیدر کے خلاف سوشل میڈیا پر طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ لوگ مطالبہ کر رہے تھے، احتجاج کی باتیں ہو رہی تھی، پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنے لگی تھی۔ مناہل دفتر میں بیٹھی اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین دیکھ رہی تھی اور اس کے ہاتھ ہلکے کانپ رہے تھے، خوشی سے نہیں بلکہ اس احساس سے جو کسی بڑے قدم کے بعد آتا ہے جب پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہوگا۔ شاہد صاحب اس کے پاس آئے۔ اچھا کیا مناہل، انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مگر اب اپنا خیال رکھنا، یہ لوگ خطرناک ہوتے ہیں۔ مناہل نے ہلکا سا سر ہلا کر مسکرا کر جواب دیا۔ شام ڈھلے جب وہ دفتر سے نکلی تو باہر اکتوبر کی ٹھنڈک تھی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بیٹھ گئی۔ موبائل پر پیغامات کا تانتا بندھا ہوا تھا، ساتھیوں کی مبارکبادیں، کچھ انجان لوگوں کے شکریہ اور چند دھمکیاں بھی۔ دھمکیاں دیکھ کر اس نے فون نیچے رکھ دیا۔ یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے، اس نے سوچا تھا۔ اس نے گاڑی اسٹارٹ کی اور گھر کی طرف چل دی۔ سڑکیں نسبتاً خالی تھیں۔ اس نے ریڈیو آن کیا، کوئی پرانا گانا بج رہا تھا جسے اس کی ماں پسند کرتی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے بھول گئی کہ آج کا دن کتنا بھاری تھا۔ پھر اچانک اس کی نظر بیک ویو مرر پر پڑی۔ ایک کالی گاڑی تھی جو کافی دیر سے اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ اس کے دل میں کہا کہ شاید اتفاق ہو، مگر پھر اس نے ایک موڑ لیا جو اس کے گھر کے راستے پر نہیں تھا۔ کالی گاڑی بھی مڑ گئی۔ مناہل کا دل تیز ہوا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنا چاہا، مگر اس سے پہلے ایک اور گاڑی سامنے سے آئی اور اس کی گاڑی کا راستہ روک لیا۔ چیخنے کا وقت بھی نہیں ملا اسے۔ دروازہ کھلا، کوئی مضبوط ہاتھ اسے کھینچ کر باہر لایا اور پھر ایک کپڑا اس کے منہ پر لگا کر، تیز بو والا، اور اس کے بعد سب کچھ سیاہ ہو گیا۔ آخری چیز جو اس نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ اس کا موبائل اس کے ہاتھ سے گر گیا ہے اور اسکرین ٹوٹ گئی ہے، اور ٹوٹی ہوئی اسکرین پر آخری کھلا ہوا صفحہ اس کی اپنی رپورٹ کا تھا، ضیا حیدر، ایک سیاست دان کے پوشیدہ چہرے کی کہانی۔ روشنی بہت تیز تھی۔ مناہل نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو پلکیں جیسے تیسے بھاری لگیں۔ سر میں ایک فرد کی لہر اٹھی تھی، ایسے جیسے کوئی اندر سے ہتھوڑا مار رہا ہو۔ اس نے ایک بار، دو بار پلکیں جھپکائیں اور آہستہ آہستہ کمرہ اس کی نظر میں آیا۔ سفید دیواریں، اونچی چھت، کھڑکی پر بھاری پردے، بستر نرم تھا، چادر صاف۔ یہ کہاں ہے؟ یہ میرا گھر نہیں ہے۔ اس خیال کے آتے ہی سب کچھ یاد آ گیا۔ گاڑی، پیچھا، مضبوط ہاتھ، کپڑے کی تیز بو، اور پھر کچھ نہیں۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، جسم نے ساتھ نہیں دیا۔ ہاتھ پاؤں بھاری تھے مگر بندے نہیں تھے۔ موبائل ڈھونڈنا کہیں نہیں تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑی، ہاتھ لگائے مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔ چند منٹ بعد باہر آہٹ آئی اور دروازہ کھلا۔ دہلیز پر ضیا حیدر کھڑا تھا۔ مناہل نے اسے دیکھا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہی قد، وہی کرتے، وہی آنکھیں، مگر آج ان آنکھوں میں کچھ اور تھا، شاید غصہ۔ ہو گیا شوق پورا میرے خلاف خبریں نشر کرنے کا؟ وہ سخت غصیلے لہجے میں بولا۔ آپ نے کروایا یہ سب؟ اس نے آہستہ مگر یقین کے ساتھ کہا۔ کب سے ہوں میں یہاں؟ پچھلے 3 دنوں سے۔ میری رپورٹ نشر ہوئی، آپ کا نام سامنے آیا اور آپ نے مجھے یہاں بند کر دیا۔ اس کی آواز میں لرزش نہیں تھی، غصہ تھا۔ تاکہ میرے کردار کو مشکوک بنا کر آپ اپنے گناہوں پر پردہ ڈال سکیں۔ ادب پہلا قرینہ ہے دشمنی کے قرینوں میں۔ حیدر نے ایک قدم اندر لیا، دروازہ بند کیا۔ مجھے جانا ہے یہاں سے ضیا حیدر صاحب۔ ابھی نہیں۔ وہی دو ٹوک انداز۔ مناہل نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر دروازے کو، اور پھر وہاں دوبارہ سے اسے دیکھا۔ ابھی نہیں کا کیا مطلب ہے؟ میں کوئی چیز نہیں ہوں جسے آپ روک سکیں۔ میں ایک صحافی ہوں اور آپ سے ڈر۔ مجھے بتائیں آپ کیا ہے؟ مس مناہل علی رضا۔
حیدر نے بیچ میں ٹوک دکھا، تو پھر شرافت سے راستہ دیں، آپ ابھی یہاں سے نہیں جا سکتی ہیں۔ پناہل کی سانسیں تھمی۔ وہ جانتی تھی کہ اس خبر کے بعد وہ یقیناً خطرے میں پڑ جائے گی، مگر اب آپ جانتے ہیں میرے غائب ہونے سے میرے گھر والے کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اس کی آواز پہلی بار تھوڑی مدھم ہوئی۔ 3 دن سے میں غائب ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ پناہل نے گہرا سانس لیا۔ میں نے کہا مجھے ابھی شرافت سے چھوڑ دے، میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں، جس دن یہاں سے نکلی سب سے پہلے آپ کے خلاف بیان دوں گی۔ اس نے کہہ کے ایک قدم آگے بڑھایا۔ حیدر نے راستہ نہ دیا۔ ہٹیں، نہیں، پیچھے ہٹیں ورنہ میں چیخوں گی، اور ہر اس بندے کو بتاؤں گی جو سنے گا کہ ضیاء حیدر نے مجھے چیخیں۔ اس نے اس کی بات کاٹتے کہا، یہاں صرف میرے آدمی ہیں۔ پناہل نے اسے دیکھا۔ حیدر کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، نہ فتح کا تاثر، نہ ظلم کی چمک، بس وہی سکون جو کسی ایسے آدمی کا ہوتا ہے جسے پتا ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، چاہے دنیا سمجھے یا نہ سمجھے۔ آپ میری سوچ سے زیادہ برے انسان ہیں۔ پناہل نے آہستہ سے کہا۔ حیدر نے ایک لمحے کے لیے پلکیں جھکائی اور پھر اٹھائی۔ جانتا ہوں۔ بولتے وہ پلٹا اور دروازہ کھلا اور باہر نکل گیا۔ کلک کی آواز آئی اور دروازہ لاک ہو گیا تھا۔ پناہل وہیں کھڑی رہ گئی، تنہا، اس کمرے میں جو اس کا نہیں تھا، اس گھر میں جو اس کا نہیں تھا۔ اس نے سانس لی، لمبی تھرتھراتی ہوئی، کھڑکی کی طرف گئی، پردہ ہٹایا۔ باہر ایک بڑا باغیچہ تھا، اونچی دیواروں سے گھرا ہوا۔ 2 آدمی ٹہل رہے تھے، چوڑے کندھوں والے، سیدھی چال والے۔ یہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ اس نے پردہ چھوڑ دیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، گھٹنوں سے سینے سے لگائے۔ ذہن میں ایک ہی بات گھوم رہی تھی، میں نے سچ نشر کیا تھا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، تو پھر میں یہاں کیوں ہوں؟ کیا یہ سچ بولنے کی سزا ہے؟ اور یہ آدمی مجھے کب تک قید کیے رکھنا چاہتا ہے؟ اور کیوں؟ کیا وہ میرا بیان بدلوانا چاہتا ہے؟ اگر ایسا ہے کہ تو ناممکن ہے ضیاء حیدر۔ پناہل دیوار پر انگلی سے لکیریں کھینچ رہی تھی، جیسے قیدی اپنے قید کے دن گنتے ہیں۔ 4 لکیریں، 4 دن۔ کمرے میں وقت رینگتا تھا، کھانا آتا تھا، خاموشی سے ایک عورت لاتی تھی جو نہ سوال کا جواب دیتی، نہ نظریں ملاتی تھی۔ حیدر کبھی کبھی دروازے میں آتا تھا، ایک نظر ڈالتا تھا اور چلا جاتا تھا، نہ بات، نہ وضاحت، نہ کچھ۔ پناہل نے رات سونے سے پہلے ایک کام کیا تھا، کمرے کا چپا چپا دیکھا تھا۔ کھڑکی سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا، دروازہ باہر سے بند ہوتا تھا، کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ مگر آج صبح کچھ مختلف تھا۔ ناشتہ معمول سے کچھ دیر بعد آیا تھا، وہی خاموش عورت، وہی ٹرے، وہی بے رخی۔ پناہل نے کھایا، ذہن کہیں اور تھا۔ پھر باہر سے آوازیں آئی، تیز افراتفری والی۔ کوئی اونچی آواز میں بول رہا تھا، کسی کو جلدی بلایا جا رہا تھا۔ آج حویلی شہریار حیدر آنے والے تھے، ضیاء حیدر کے بعد دوسری طاقتور شخصیت۔ کچھ پل بعد آہٹ ہوئی، دروازہ کھلا، ضیاء حیدر اندر آیا۔ اس کے چہرے سے پریشانی، جلد بازی، کوئی خبر جو اچھی نہیں تھی۔ اس نے پناہل کو ایک نظر دیکھا، کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن اسی وقت فون بج پڑا۔ ہیلو، کال بیک کرتے اس نے کہا، شہریار حیدر صاحب، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، سامنے سے کہا گیا۔ وہ فوراً باہر نکلا، جلد بازی میں وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا۔ پناہل نے ایک لمحہ کھلے دروازے کو دیکھا، پھر اٹھی اور بغیر آواز پیدا کیے دروازے تک آئی۔ باہر داہری خالی تھی، قسمت نے اسے ایک اور موقع دے دیا تھا۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا کوئی سن لے گا۔ اس نے ایک قدم باہر رکھا، پھر دوسرا۔ راہداری کے آخری میں سیڑھیاں تھیں، نیچے جاتی ہوں۔ وہ دیوار سے لگ کر چلتی رہی، ہر قدم سوچ کر سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آئی۔ آوازیں آئی، حیدر کی آواز، فون پر تیز کسی کی ہدایتیں دے رہا تھا۔ پناہل رکی، سانس مزید روکی، پھر محسوس کیا کہ آواز دوسری طرف سے آ رہی ہے۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتری اور مخالف سمیت چل دی۔ اس سے ایک دروازہ نظر آیا، بڑا، لکڑی کا۔ وہ یہ دروازہ پار کرتے باہر جا سکتی تھی، اور اس دروازے کی ایک طرف دیوار سے ٹیک لگائے ایک گارڈ کھڑا تھا۔ پناہل ایک پل کو رکی، گارڈ نے اسے نہیں دیکھا تھا ابھی تک، اس کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ پناہل کی نظر گھمی، برابر میں ایک بھاری گملہ رکھا تھا، پھول مرجھائے ہوئے تھے، مٹی سوکھی ہوئی تھی، وزنی تھا مگر اٹھایا جا سکتا تھا۔ اس نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر گملہ اٹھایا، ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر آج ہمت نہیں ہارنی تھی۔ میں نے کبھی کسی کو مارا نہیں، ذہن نے کہا، اور کبھی 4 دن قید بھی نہیں رہی، دل نے جواب دیا۔ وہ آہستہ آہستہ گارڈ کے پیچھے پہنچی، ایک سانس، 2 سانس، اور گملہ اٹھا کر اس کے سر کے پیچھے دے مارا۔ گارڈ لڑکھڑایا، گھٹنوں پر آیا اور گر گیا۔ پناہل نے گملہ چھوڑا، دروازہ کھولا، باہر نکل گئی۔ باہر دھوپ تھی، تیز آنکھوں کو چبھنے والی۔ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ بھاگی، گیٹ بند تھا، مگر گیٹ کے ساتھ ایک چھوٹا دروازہ تھا، وہ کھلا تھا۔ وہ نکلی اور سڑک پر آ گئی، سڑک، اصل سڑک، گاڑیاں، لوگ، دھوپ، شور۔ اس نے پیچھے نہیں دیکھا، بس بھاگتی رہی، ایک گلی، دوسری گلی، تیسری۔
اور پھر سڑک پر آتے سے جلدی ایک ٹیکسی نظر آئی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، ٹیکسی رکی تو اندر گھسی اور دروازہ بند کیا۔ سانس پھولی ہوئی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، ماتھے پر پسینہ تھا۔ ڈرائیور نے آئینے میں دیکھا، عمر رسیدہ، چھوٹی مونچھیں، سر پر ٹوپی۔ کہاں جانا ہے بی بی؟ مناہل نے کچھ لمحے سانس کی، پیچھے مڑ کر دیکھا، سڑک خالی تھی، کوئی پیچھے نہیں کر رہا تھا۔ یقیناً ابھی تک ضیا حیدر کو اس کے بھاگنے کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ ابھی اس کے پاس وقت تھا کہ وہ اس سے دور جا سکتی تھی۔ اس نے گھر کا پتہ بتایا، ٹیکسی چل پڑی۔ چند منٹ گزرے تو جسم کی کپاہٹ کچھ کم ہوئی۔ مناہل نے باہر دیکھا، شہر کی سڑکیں، دکانیں، لوگ، سب کچھ معمول کے مطابق تھا، جبکہ اس کی دنیا پچھلے 4 دنوں میں الٹ پلٹ ہو چکی تھی، ایک ہی جگہ ٹھہر گئی تھی۔ گھر پہنچ کر پہلا کام امی کا فون کروں گی، پھر پولیس، پھر شاہد صاحب، اور پھر بی بی ذرا سنیں۔ ڈرائیور نے کہا، کیا ہوا؟ آگے مین سڑک پر ٹریفک لگ گئی ہے، میں دوسری سڑک سے گاڑی نکالتا ہوں۔ ٹیکسی ایک دوسری سڑک کی طرف مڑ گئی۔ مناہل نے باہر دیکھا، سڑک سنسان تھی، دونوں طرف بند دکانیں، اور پھر گلی کے آخر میں ایک کالی گاڑی آ کر رک گئی تھی۔ مناہل کا دل ڈوبا، کالی گاڑی، وہی۔ رکیے، اس نے ڈرائیور سے کہا، پیچھے جائیں واپس۔ مگر ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی، بلکہ رفتار بڑھا دی۔ مناہل نے اسے دیکھا، آئینے میں ڈرائیور کی آنکھیں سامنے دیکھ رہی تھی، مگر ان میں وہ گھبراہٹ نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی، بلکہ ٹھہراؤ تھا۔ روکو گاڑی! مناہل نے دروازے کا ہینڈل کھینچا، مگر گاڑی لاک بند تھا۔ ٹیکسی روکنے کے بجائے کالی گاڑی کی طرف بڑھتی رہی تھی۔ مناہل نے آگے کی سیٹ کے پیچھے لات ماری۔ رکو، رکو، مجھے اتارو، ورنہ جان سے مار دوں گی تمہیں۔ ڈرائیور نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پہلی بار اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، ٹھنڈی، خالی، جس میں کوئی جذبہ نہیں تھا۔ شور مت کریں بی بی، آپ کو پہچان دیں گے آپ کے ٹھکانے پر۔ اور اسی لمحے ایک اور گاڑی گلی کے دوسرے سرے سے آئی، سفید گاڑی، فل سپیڈ میں، تیر کی طرف۔ وہ سیدھی ٹیکسی کی طرف آئی اور ایک دھکے کے ساتھ ٹیکسی کو ٹھوکر مارتے اس کے آگے رک گئی تھی۔ ٹیکسی رکی، ٹائروں کی تھڑتھڑاہٹ ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ مناہل آگے کی طرف جھکی، سر سیٹ سے ٹکرایا، مگر سامنے سیٹ پر ہاتھ رکھتے خود کو دوبارہ ٹکرانے سے بچا گئی۔ باہر سفید گاڑی کا دروازہ کھلا اور ضیا حیدر نکلا۔ مناہل نے اسے دیکھا اور پہلا خیال یہی آیا کہ وہ یہاں بھی پہنچ گیا۔ کیا وہ مدد کرنے آیا تھا؟ اگلے چند لمحوں نے سب بدل دیا۔ حیدر کے ساتھ 2 اور آدمی تھے، مگر وہ مناہل کی طرف نہیں آئے، وہ سیدھے کالی گاڑی کی طرف گئے۔ کالی گاڑی سے 3 آدمی نکلے، ہاتھوں میں کچھ تھام رکھا تھا، اور پھر گلی میں ایک لمحے کے لیے سب جم گیا۔ حیدر نے ایک نظر ٹیکسی کی طرف ڈالی، مناہل کو دیکھا اور پھر مڑ گیا۔ چھوڑو انہیں، اس نے ان آدمیوں سے کہا، آواز سرد اور حتمی تھی۔ حیدر صاحب، آپ کا کیا کام؟ کالی گاڑی سے نکلنے والے ایک آدمی نے کہا، لہجے میں مذاق اڑانے کا عنصر شامل تھا۔ لڑکی ہمارے ساتھ جائے گی، وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، آپ اکیلے مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ میں کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اور اسی لمحے گلی کے دونوں سروں پر مزید گاڑیاں آ کر رکی۔ چند لمحے گزرے، مناہل شیشے سے دیکھ رہی تھی، سانس روکے۔ حیدر کے آدمیوں نے ان لوگوں کو گھیر لیا۔ لڑائی مختصر تھی مگر شدید تھی۔ حیدر خود بیچ میں کھڑا تھا، کوٹ کی آستینیں چڑھی ہوئی تھی، چہرے پر وہی سکون جو کمرے میں ہوتا تھا، مگر آنکھیں مہارت سے، تیزی سے سب دیکھ رہی تھیں، چوکنا انداز میں۔ ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی بھگانے کی کوشش کی، مگر آگے حیدر کی گاڑی تھی اور پیچھے دوسری گاڑیاں، راستہ نہیں تھا۔ ایک آدمی نے آ کر ڈرائیور کا دروازہ کھولا اور اسے باہر کھینچ لیا۔ 3 منٹ بھی نہیں لگے اور کھیل ختم ہو گیا۔ پھر حیدر ٹیکسی کی طرف آیا، اس نے باہر سے دروازہ کھولا۔ مناہل نے پہلی بار غور سے اسے دیکھا۔ کیا یہ دوست تھا یا دشمن؟ اس نے مناہل کی طرف دیکھا اور بولا، آپ ٹھیک ہے؟ مناہل کچھ بول نہیں پائی۔ باہر آئے۔ وہ باہر نکلی، پاؤں زمین پر پڑے تو ٹانگیں کانپی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ تھاما۔ چند قدم دور وہ 3 آدمی تھے جنہیں حیدر کے آدمی نے پکڑا ہوا تھا، اور ٹیکسی ڈرائیور بھی۔ اب اس کے چہرے پر وہ سکون نہیں تھا، ڈر تھا، اصلی ڈر۔ مناہل کی نظر ان کے چہرے پر گئی اور پھر ایک چہرے پر رکی۔ یہ وہی آدمی تھا جس نے اسے وہ لفافہ بھیجا تھا۔ اس نے CCTV میں چیک کیا تھا، اس نے کیپ پہن رکھی تھی، مگر پھر وہ اسے پہچان گئی تھی۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، اور اس کی جیب سے باہر جھانکتا ہوا ایک بھورے رنگ کا لفافہ۔ یقیناً وہ یہ لفافہ اس ٹیکسی ڈرائیور کو دینے والا تھا۔ مناہل کے پیروں تلے سے زمین سرکی۔ کیا وہ کسی سازش کا شکار ہوئی تھی؟ کیا اس نے ضیا حیدر کو غلط سمجھا تھا؟ اس نے حیدر کی طرف دیکھا، پھر اس آدمی کی طرف، پھر حیدر کی طرف۔ حیدر اسے نہیں دیکھا تھا، وہ اپنے ایک آدمی کو ہدایت دے رہا تھا۔ مناہل نے آہستہ قدم اٹھایا اور اس پکڑے ہوئے آدمی کے قریب گئی۔ یہ لفافہ؟ اس نے اس کی جیب کی طرف اشارہ کیا، آواز کانپ رہی تھی۔ کیا وہ انفارمیشن تم نے دی تھی مجھے؟ آدمی نے نظر جھکا لی۔ تم نے ہی دی تھی نا؟ یہ سب ایک سازش تھی نا؟ اس کی آواز اونچی ہوئی۔ آدمی خاموش رہا، مگر اس کی خاموشی ہی اس کا جواب تھی۔ مناہل پیچھے مڑی۔
حیدر اب اسے ہی دیکھ رہا تھا. اس کے چہرے پر کچھ نہیں تھا جیسے ہمیشہ ہوتا تھا، مگر آنکھیں جیسے انتظار کر رہی تھیں. مناہل نے اپنے اندر کچھ ٹوٹتا محسوس کیا. وہ یقین جو اس نے 4 دنوں سے سنبھالا ہوا تھا، وہ غصہ جو اس نے ڈھال کی طرح آگے رکھا ہوا تھا. اس نے غلط انسان پر شک کیا تھا، اس انسان پر جس نے اسے بچایا تھا. کڈنیپر ضیاء حیدر نہیں بلکہ وہ تھا جس نے لفافہ دیا. اسی نے کڈنیپ کیا، اسی نے ٹیکسی بھجوائی، اسی نے پہلے جھوٹا مواد دے کر رپورٹ نشر کروائی، پھر مناہل کو ختم کرنے کی کوشش کی تاکہ الزام حیدر پر لگے. اور حیدر نے نہ صفائی دی تھی نہ وضاحت، بس روکے رکھا تھا تاکہ وہ محفوظ رہے کیونکہ باہر یہ لوگ تھے. مناہل کا گلا بھاری ہوا. اس نے منہ کھولا، بند کیا، پھر بولا. اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے. آپ نے سچ بتایا کیوں نہیں؟ وہ چند پل بعد مدھم آواز سے بولی. حیدر نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا. آپ سننے کی حالت میں نہیں تھی. میرا سچ بھی آپ کو جھوٹ لگتا؟ مناہل کے پاس اس کا جواب نہیں تھا کیونکہ وہ جانتی تھی یہ سچ تھا. وہ یقین نہ کرتی. اچانک سائرن کی آواز گونجتی. پولیس کی گاڑی آ رہی تھی. حیدر نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا، پھر مناہل کی طرف مڑا. چلے. مناہل نے ایک لمحہ اسے دیکھا. وہی چہرہ، وہی سکون، وہی آنکھیں جو کچھ چھپاتی تھی یا شاید کچھ جانتی تھی جو وہ نہیں جانتی تھی. اس بار وہ بحث کے لیے نہیں رکی. وہ پہلی بار اپنی مرضی سے حیدر کی گاڑی میں بیٹھ گئی. گاڑی چلنے لگی تھی. باہر شہر گزر رہا تھا، دکانیں، سڑکیں، لوگ، سب معمول کے مطابق جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. مگر گاڑی کے اندر خاموشی اتنی بھاری تھی کہ سانس لینا مشکل لگ رہا تھا. مناہل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی. حیدر سامنے، سیدھا، نظریں سڑک پر. کچھ دیر یوں نہیں گزری، پھر مناہل نے کھڑکی سے نظریں ہٹائیں اور سیدھی بیٹھ گئی. وہ لفافہ، اس نے آہستہ سے کہنا شروع کیا. حیدر نے کوئی حرکت نہیں کی، بس خاموشی سے سنتا رہا. اس رات دفتر میں ایک لفافہ آیا تھا. چپراسی نے دیا تھا. کہا باہر کوئی چھوڑ گیا. اس میں USB تھی اور کاغذ تھے. کاغذ پر لکھا تھا کہ آپ کا اصل چہرہ سامنے لانا ہے. اس نے ایک لمحہ روکتے ہوئے کہا. اور اس USB میں جو SP تھی، بینک ریکارڈز تھے، آڈیو کلپس تھے، سرکاری دستاویزات تھے. سب اتنا مکمل تھا، اتنا ترتیب سے رکھا ہوا تھا کہ میں نے. اس نے جملہ ادھورا چھوڑا. حیدر نے اس کی طرف دیکھا ایک نظر، پھر واپس سڑک پر دیکھنے لگا. میں نے تحقیق نہیں کی. مناہل نے خود جملہ مکمل کیا. آواز میں وہ کاٹ نہیں تھی جو پچھلے 4 دنوں میں رہتی تھی. بس ایک سادہ بھاری اعتراف. مجھے کرنی چاہیے تھی. ہر صحافی کا پہلا کام ہوتا ہے تصدیق. میں نے وہ نہیں کیا. میں نے وہ دیکھا جو دکھایا گیا اور مان لیا. چند پل کے لیے خاموشی چھا گئی. میں معذرت چاہتی ہوں. یہ 3 لفظ ہوا میں آہستہ سے تیرنے لگے. حیدر نے کوئی جواب نہیں دیا. نہ کوئی بات، نہ ٹھیک ہے، نہ کوئی بھی وہ جملہ جو عام لوگ کہہ دیتے ہیں. بس وہی سکون، وہی خاموشی. مناہل کو ایک لمحے کے لیے غصہ آیا، پھر چلا گیا. یہ آدمی ایسا ہی ہے. وہ دل میں بولی. مجھے گھر جانا ہے. اس نے موضوع بدلا. ابھی نہیں جا سکتی. حیدر صاحب، جن لوگوں کو پکڑا ہے ان کے پیچھے اور لوگ ہیں. اس نے صاف لفظوں میں کہنا شروع کیا. آپ کے گھر کا پتہ انہیں معلوم ہے. آپ وہاں گئی تو میں کہاں جاؤں؟ مناہل نے بے اختیار کہا، پھر خود ہی رکی. اچانک ایک خیال دل میں آیا تھا. حیدر نے اس کی طرف دیکھا اور اس نظر میں پہلی بار مناہل کو کچھ نظر آیا. فکر. کیا وہ اس کے لیے فکر مند تھا یا پھر اپنا نام خراب نہیں کرنا چاہتا تھا؟ اس لیے فکر مند تھا. مجھے ابھی آفس جانا ہے. مناہل نے اسے دیکھتے کہا. حیدر نے ڈرائیور کی طرف دیکھا. گاڑی کا رخ بدل گیا. نیوز پوائنٹ کا دفتر دن کے وقت بھی شور میں ڈوبا رہتا تھا. فون کی گھنٹیاں، کی بورڈ کی آوازیں، کسی کونے سے لائیو فیڈ کی آواز، کسی میز پر بحث. مگر جب مناہل اندر داخل ہوئی تو ایک لمحے کے لیے سب رک گئے. پھر ایک دم سب اٹھے. مناہل، کہاں تھی تم؟ 4 دن سے فون بند تھا. سوال، آوازیں، ہاتھ، سب ایک ساتھ. مناہل نے ہاتھ اٹھایا اور انہیں روکا. شاہد صاحب کہاں ہیں؟ مجھے ان سے بات کرنی ہے. شاہد صاحب اپنے کمرے میں تھے. انہوں نے مناہل کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی جیسے یقین کر رہے ہوں. پھر اٹھ کر آئے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. بیٹھو مناہل. نہیں شاہد صاحب، بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. مناہل نے کہا. مجھے ابھی آن ایئر جانا ہے. شاہد صاحب نے اسے دیکھا، پھر دروازے پہ کھڑے حیدر کو، پھر مناہل کو. کیا ہوا ہے؟ وہ جو SP میں نے نشر کی تھی وہ جھوٹی تھی. کمرے میں خاموشی آ گئی. مناہل. شاہد صاحب، مجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہی ہوں.
اس کی آواز پرسکون تھی مگر آنکھیں نہیں تھیں۔ جس نے وہ مواد بھیجا مجھے، اسی نے مجھ پر حملہ کروایا۔ مقصد یہ تھا کہ پہلے میرے ذریعے حیدر صاحب کا نام خراب کرے، پھر مجھے ختم کر کے الزام ان پر لگائیں۔ میں نے غلطی کے بغیر تصدیق کی خبر نشر کی اور اب مجھے وہ غلطی درست کرنی ہے۔ شاہد صاحب نے ایک لمبی سانس لی۔ یہ آسان نہیں ہوگا مناہل۔ چینل کے ساتھ اس وقت بچے گی جب ہم خود غلطی مانیں۔ اگر کسی اور نے بتایا تو؟ شاہد صاحب رکے، سوچا، پھر کرسی سے اٹھے۔ 15 منٹ دو مجھے۔ میک اپ کی ضرورت نہیں تھی، وقت نہیں تھا۔ مناہل کیمرے کے سامنے بیٹھی، اسٹوڈیو کی ٹھنڈی روشنی میں سیدھی ہاتھ میز پہ رکھے ہوئے۔ شیشے کے پار کنٹرول روم میں شاہد صاحب کھڑے تھے، ایک کونے میں حیدر کھڑا تھا۔ اس نے مناہل کی طرف دیکھا ایک لمحے کے لیے، پھر نظریں ہٹا لیں۔ 30 سیکنڈ، پروڈیوسر نے کہا۔ مناہل نے گہرا سانس لیا۔ 10، 9، 8۔ اس نے کیمرے میں دیکھا۔ اپنی پوری زندگی میں اس نے جتنی بھی مشکل لمحے دیکھے تھے وہ سب اس ایک لمحے سے آسان تھے، کیونکہ آج وہ دوسروں کی غلطی نہیں بتا رہی تھی بلکہ آج اپنی غلطی بتانی تھی، اور اپنی غلطی تسلیم کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک لائیو ناظرین، میرا نام مناہل علی رضا ہے اور میں نیوز پوائنٹ میں رپورٹر ہوں۔ آواز ساکن تھی، ٹھہری ہوئی، سنجیدہ۔ 4 دن پہلے میں نے اس چینل پر ایک رپورٹ نشر کی جس میں رکن اسمبلی ضیاء حیدر کے خلاف سنگین الزامات لگائے گئے تھے۔ وہ رپورٹ میں نے ایک ایسے مواد کی بنیاد پر کی تھی جو مجھے گمنام طور پر ملا تھا، USB میں محفوظ دستاویزات، آڈیو کلپس اور بینک ریکارڈز۔ اس نے ایک لمحہ لیا۔ آج مجھے یہ بتانا ہے کہ وہ مواد جھوٹا تھا۔ مرتب کیا ہوا، تیار کردہ مکمل سازش کے ساتھ میرے ہاتھ میں رکھا گیا تاکہ میں اسے نشر کروں، اور میں نے وہی کیا جو وہ چاہتے تھے، بغیر مکمل تصدیق کے، بغیر دوسرے ذرائع کو پرکھے۔ میں نے وہ رپورٹ چلا دی۔ یہ میری غلطی تھی اور اس غلطی کی ذمہ داری میں قبول کرتی ہوں۔ کنٹرول روم میں کوئی نہیں ہل رہا تھا، مگر یہ صرف ایک غلط رپورٹ کی بات نہیں ہے۔ اس رات جب وہ مواد مجھ تک پہنچایا گیا، اسی رات میرا پیچھا کیا گیا اور مجھے بے ہوش کر کے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ جن لوگوں نے یہ مواد میرے ہاتھ میں دیا، وہی لوگ میری جان لینا چاہتے تھے تاکہ پہلے میرے ذریعے ایک بے گناہ آدمی کا نام خراب کرے اور پھر میری موت کا الزام بھی اسی پر لگائے۔ آواز میں لرزش نہیں تھی مگر آنکھوں میں کچھ تھا، کچھ تکلیف دہ سا۔ ضیاء حیدر نے نہ وہ مواد بنایا، نہ مجھ پر حملہ کروایا۔ جو لوگ یہ کام کرے تھے، آج ان میں سے کچھ گرفتار ہو چکے ہیں، تحقیقات جاری ہیں۔ اس نے سیدھا کیمرے میں دیکھا۔ ایک صحافی کا کام سچ بتانا ہے، دوسروں کا بھی اور اپنا بھی۔ آج میں اپنا سچ بتا رہی ہوں۔ مجھ سے غلطی ہوئی، میں معذرت چاہتی ہوں۔ کٹ۔ کیمرے کی سرخ روشنی بند ہوئی۔ مناہل نے سانس لیا، لمبا، جیسے گہرے پانی سے باہر آئی ہو۔ کنٹرول روم سے شاہد صاحب باہر آئے، رکے، پھر بولے، یہ آسان نہیں تھا۔ نہیں تھا؟ مناہل نے مدھم لہجے میں کہا۔ اچھا کیا۔ انہوں نے بس اتنا کہا اور واپس چلے گئے۔ باہر نکلتے ہی اس کی نظر راہداری میں کھڑے حیدر پر پڑی، دیوار سے ٹیک لگائے، بازو باندھے ہوئے۔ مناہل نے اس کے پاس سے گزرنے لگی تو اس نے کہا، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ مناہل رکی۔ کیا؟ وہ ناسمجھی سے بولی، جو ابھی کیا؟ میں اپنا نام خود صاف کر سکتا تھا، وقت لگتا مگر ہو جاتا۔ آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مناہل نے اسے دیکھا۔ آپ کو ضرورت نہیں تھی، مجھے تھی۔ حیدر کی آنکھیں چھوٹی ہوں۔ میں نے جھوٹ نشر کیا، چاہے انجانے میں صحیح، مگر کیا۔ مناہل نے کہا، اگر میں چپ رہتی، آپ کا نام بعد میں صاف ہو بھی جاتا، تو بھی وہ رپورٹ وہاں ہوتی، لوگوں کے ذہنوں میں، انٹرنیٹ پر، ہمیشہ کے لیے۔ میں اسے وہاں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ کیوں؟ یہ سوال اتنا سیدھا تھا کہ مناہل ایک لمحے کے لیے رکی۔ کیونکہ سچ بتانا ضروری تھا۔ اس نے کہا، میں صحافی ہوں حیدر صاحب، یہ میرا کام ہے، دوسروں کا سچ بھی اور اپنا بھی۔ اگر میں آپ کی غلطی چھپا لوں تو میرے پاس یہ کام کرنے کا کوئی حق نہیں رہتا۔ حیدر نے اسے دیکھا۔ اس لڑکی کو اپنا کام کس قدر عزیز تھا۔ گاڑی میں واپسی پر خاموشی تھی، مگر اس بار کی خاموشی مختلف تھی۔ پہلے کی خاموشی میں غصہ تھا، شک تھا، فاصلہ تھا، مگر اب مناہل نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ شام ڈھل رہی تھی، آسمان نارنجی تھا، شہر کی روشنیاں ایک ایک کر کے جل رہی تھی۔ اب کہاں جانا ہے؟ حیدر نے کہا۔ مناہل نے ایک لمحہ سوچا۔ گھر۔ ابھی خطرہ تھا۔ آفس۔ رات کو وہاں کیا کرتی؟ اس نے چہرہ موڑتے حیدر کو دیکھا جو سامنے دکھ رہا تھا۔ آپ کے گھر کے علاوہ کوئی محفوظ جگہ ہے تو بتائیں۔ حیدر کے فوٹو پر ایک لمحے کے لیے کچھ آیا، بہت ہلکا سا، بمشکل نظر آنے والا۔
شاید مسکراہٹ کا ہلکا سا پیش خیمہ ہے ایک جگہ، اس نے کہا۔ گاڑی چلتی رہی اور مناہل نے پہلی بار 4 دنوں میں باہر کی روشنیاں دیکھی، مگر انہیں دھندلا کیے کسی کے پیچھے آ جانے کے خطرے سے۔ وہ جگہ شہر سے باہر تھی، ایک پرانی کھوٹی درختوں میں چھپی ہوئی، بغیر نام کے، بغیر تختی کے۔ حیدر کے کسی قابل اعتماد آدمی کی ملکیت تھی جو ان دنوں ملک سے باہر تھا۔ 2 کمرے، ایک بڑا ہال، ایک باورچی خانہ اور سب سے اہم ایک بڑی میز جس پر اگلے کئی دنوں میں کاغذوں، فائلوں اور لیپ ٹاپ کا انبار لگنے والا تھا۔ پہلی رات مناہل نے گھر فون کیا، امی کو بتایا کہ وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، جلد آئے گی۔ امی کے سوالوں کا جواب دینا مشکل تھا، مگر اس سے بھی مشکل یہ تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہونے کا یقین دلانا پڑا جب خود یقین نہیں تھا۔ فون رکھنے کے بعد وہ دیر تک کھڑکی کے پاس بیٹھی رہی۔ باہر درختوں میں ہوا چل رہی تھی، صبح سے کام شروع ہوا تھا۔ اب انہیں مل کر اس ماسٹر مائنڈ کو ڈھونڈنا تھا جس نے یہ سارا کھیل رچایا تھا۔ حیدر نے اپنے قابل اعتماد ساتھی کو بلایا، سلیم، ادھیڑ عمر، کم گو، تیز نظر والا، جو حیدر کے ساتھ سالوں سے تھا۔ مناہل نے اپنے دفتر کے پرانے ساتھی سے فائلیں منگوائیں۔ میز پر 3 ڈھیر لگے تھے۔ پہلا ڈھیر وہ مواد جو مناہل کو ملا تھا، پرنٹ آؤٹ، اسکرین شاٹس، ہر چیز۔ دوسرا ڈھیر اصلی سرکاری ریکارڈز جو حیدر نے اپنے آفس سے نکلوائے تھے۔ تیسرا ڈھیر گزشتہ 3 سال کی سیاسی خبریں، حیدر کے مخالفین، ان کے بیانات، ان کی حرکات۔ مناہل نے پہلا ڈھیر اٹھایا اور شروع سے دیکھنا شروع کیا۔ یہ اکاؤنٹ نمبر، مناہل نے کہا، انگلی ایک کاغذ پر رکھتے ہوئے۔ اصل ریکارڈ میں یہی نمبر ہے، مگر نام مختلف ہے۔ حیدر نے جھک کر دیکھا، وہ اس کے برابر کھڑا تھا، اتنا قریب کہ مناہل کو اس کی شرٹ کا کپڑا اپنی بازو کے ساتھ ٹچ ہوتے محسوس ہوا۔ یعنی اکاؤنٹ اصلی ہے، مگر اس پر میرا نام جھوٹا لگا گیا۔ ہاں، اور یہ کام کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا۔ مناہل نے کاغذ میز پر رکھا اور پیچھے ہو گئی۔ اسے بینک کا اندرونی ریکارڈ چاہیے تھا اور پھر اسے مرتب کرنے کا طریقہ بھی معلوم تھا، یعنی کوئی ایسا آدمی جو ہیکنگ نظام سے واقف ہو اور جس کے پاس اندر کے رابطے ہوں۔ سلیم نے نوٹ کیا، وہ ہاتھ میں کاپی پکڑے سب پوائنٹس نوٹ کر رہا تھا۔ حیدر نے تیسرا ڈھیر اٹھایا۔ دوپہر گزری، شام آئی، مناہل نے چائے بنائی، باہر آ کر دھوپ کپ میز پر رکھے۔ حیدر نے اسے دیکھا ایک لمحے کے لیے، پھر کپ اٹھا لیا۔ شکریہ، بس اتنا۔ مگر مناہل کو یاد آیا کہ پہلے 2 لفظ بھی نہیں آتے تھے اس سے۔ وہ بیٹھ گئی اور اپنا کپ اٹھایا۔ آپ کے کتنے مخالف ہیں؟ مناہل نے پوچھا۔ گنے نہیں کبھی، تقریباً۔ حیدر نے چائے کا کپ ایک گھونٹ لیا، کاغذوں میں نظریں رکھیں۔ جتنے دوست ہیں اس سے زیادہ۔ مناہل نے ایک لمحہ ٹھہر کر اسے دیکھا۔ اور دوست کتنے ہیں؟ سلیم ہے۔ اس نے اتنی سادگی سے کہا کہ مناہل کو ہنسی آنے کی ہوئی، مگر پھر ایک عجیب سی اداسی بھی آئی۔ یہ آدمی کتنا اکیلا ہے، اس نے سوچا، اپنی پوری دھمک چمک، اپنی ذاتی طاقت کے ساتھ، مگر تنہا۔ رات کو سلیم چلا گیا۔ کوٹھی میں صرف 2 لوگ تھے، ایک بڑی میز اور ان کے درمیان کاغذوں کا ڈھیر۔ مناہل آڈیو کلپ دوبارہ سن رہی تھی، وہی جو USB میں تھی۔ ہیڈ فون ایک کان میں تھا، آنکھیں بند تھی، وہ ہر لفظ کو پھر سے پرکھ رہی تھی۔ یہ آواز، اس نے کہا، پھر ہیڈ فون اتارے۔ آپ کی آواز سے ملتی جلتی ہے، مگر بالکل آپ کی نہیں ہے۔ لہجہ تھوڑا مختلف ہے، را کا تلفظ مختلف ہے۔ حیدر نے ہیڈ فون لگایا اور خود سنا۔ ہاں، اس نے کہا، یہ میری آواز نہیں ہے، مگر ملتی جلتی ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسا آدمی ہے جو آپ کے قریب رہا ہو، جس نے آپ کو بہت سنا ہو، اس لیے آواز اتنی ملتی جلتی بنا سکا۔ یہ جملہ سنتی حیدر کے چہرے پر کچھ گزرا۔ پہلی بار مناہل نے اس کے چہرے پر کچھ واضح پڑھا تھا، تکلیف۔ مطلب کوئی قریبی آدمی ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا، خود سے جیسے کہہ رہا ہو۔ لگتا تو یہی ہے، مناہل بولی۔ اگلے دن سلیم نے ایک فہرست لائی، ان سب لوگوں کی جنہیں حیدر کی کرسی سے فائدہ ہو سکتا تھا۔ پارٹی کے اندر کے 5 لوگ، باہر کے 3 اور ایک نام جو فہرست کے آخر میں تھا۔ سلیم نے اسے پینسل سے لکھا تھا، پین سے نہیں۔ مناہل کی نظریں اس نام پر گئیں۔ یہ کون ہے؟ سلیم نے حیدر کی طرف دیکھا۔ حیدر نے فہرست اٹھائی، آخری نام پڑھا، شہریار حیدر۔ مناہل نے دونوں کو دیکھا۔ یہ؟ اس نے پھر پوچھا۔ میرا کزن ہے۔ حیدر نے فہرست میز پر رکھ کر، آواز میں کچھ نہیں تھا، وہی سکون، مگر آنکھیں ساکن تھیں۔
ان میں تکلیف کی ہلکی رمق تھی، جیسے اسے امید نہ ہو کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ آپ کا کزن آپ کے خلاف؟ اب یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ حیدر نے بات کاٹی، مگر وہ جانتا تھا کہ سیاست ایسی چیز تھی جس میں وہ اپنے سگے بھائی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ مگر سلیم صاحب نے نام پینسل سے لکھا ہے، مناہل نے کہا۔ یعنی وہ بھی یہی سوچ رہی ہے مگر کہنا نہیں چاہتے۔ سلیم نے ہلکے سے گلا کھنکارا۔ حیدر نے ایک لمبی سانس لی اور کھڑکی کی طرف چلا گیا۔ مناہل نے شہریار حیدر کے بارے میں کھودنا شروع کیا۔ پرانی خبریں، سوشل میڈیا، عوامی ریکارڈز، جو بھی مل سکتا تھا۔ شہریار ضیاء کا چچا زاد بھائی، عمر میں 3 سال بڑا، کبھی خود سیاست میں آنے کی کوشش کی تھی مگر ناکام رہا تھا۔ پھر ضیاء کی پارٹی سے جڑ گیا، ضیاء کے نام سے کام کرتا رہا مگر پیچھے ایک پرانی انٹرویو میں اس نے کہا تھا، ضیاء میرا بھائی ہے، اس کی کامیابی میری کامیابی ہے۔ مناہل نے وہ لائن پڑھی اور ذہن میں کچھ کھٹکا، کامیابی میری کامیابی ہے یا کرسی میری ہونی چاہیے تھی۔ تیسرے دن ایک اہم سراغ ملا۔ مناہل اپنے دفتر کے پرانے کانٹیکٹ سے ملی، ایک شخص جو ٹیلی کام میں کرتا تھا اور جس نے کبھی ایک خبر میں مناہل کی مدد کی تھی۔ اس نے ایک نمبر کا ڈیٹا نکالا جو اس رات استعمال ہوا جب مناہل کو لفافہ پہنچایا گیا۔ نمبر ایک پری پیڈ سم سے تھا، مگر اس سم کو خریدتے وقت جو آئی ڈی استعمال ہوئی تھی وہ جھوٹی تھی۔ مگر اسے جس دکان سے خریدا گیا وہ دکان شہریار کے علاقے میں تھی۔ یہ کافی نہیں تھا مگر پہلی اینٹ تھی۔ اس رات مناہل دیر تک بیٹھی کام کرتی رہی۔ حیدر بھی تھا دوسری طرف۔ کچھ پل بعد وہ اٹھا اور باورچی خانے میں گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا، ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی۔ اس نے مناہل کے سامنے رکھ دی، سینڈوچ، سادہ بغیر کسی تکلیف کے۔ مناہل نے اوپر دیکھا۔ آپ نے بنایا؟ سلیم نہیں تھا۔ آپ کو آتا ہے؟ بھوک لگی تھی، اس نے کہا اور واپس اپنی جگہ بیٹھ گیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ مناہل نے سینڈوچ دیکھا، پھر سینڈوچ اٹھا دیا۔ شکریہ۔ حیدر نے جواب نہیں دیا مگر مناہل اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے حیدر نے اپنی مسکراہٹ چھپائی ہو۔ وہ بھی مسکراہٹ دباتے سینڈوچ کھانے لگی۔ چوتھے دن سلیم نے ایک اور معلومات لائی، وہ بینک جس کا ریکارڈ جھوٹی GSB میں استعمال ہوا تھا۔ اس بینک کے بورڈ میں ایک آدمی تھا جو شہریار کا پرانا کاروباری ساتھی تھا۔ یہ رابطہ عام لوگوں کو معلوم نہیں تھا، کاغذوں میں بھی نہیں تھا، مگر سلیم کے ذرائع پرانے اور گہرے تھے۔ یعنی بینک ریکارڈ اس کے ذریعے ملا اور پھر اسے پلان کیا گیا۔ مناہل نے کہا تھا، امکان ہے اس بات کا۔ سلیم نے کہا، امکان کافی نہیں، ثبوت چاہیے۔ حیدر نے کہا۔ مناہل نے پین میز پر رکھا اور کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے پیچھے ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو ثبوت کیسے ملے گا؟ خاموشی۔ پھر مناہل کے ذہن میں کچھ آیا۔ وہ آدمی جو پکڑا گیا تھا، جس کی جیب میں لفافہ تھا، اسے ابھی تک کسی نے پوری طرح پوچھا نہیں۔ پولیس کے پاس ہے مگر کیس ابھی کھلا ہے۔ اگر وہ ہمیں ثبوت دے، حیدر نے مکمل کیا، کیا وہ ایسا کرے گا؟ حیدر نے سلیم کو دیکھا۔ سلیم نے صرف ایک جملہ کہا، کوشش کر سکتے ہیں۔ 5واں دن سب سے طویل تھا۔ سلیم اس آدمی تک پہنچا جو پکڑا گیا تھا۔ گھنٹوں لگ گئے تھے طریقے، مگر آخرکار بات ہو گئی۔ شام کو سلیم واپس آئے اور میز پر ایک کاغذ رکھا۔ مناہل اور حیدر دونوں نے جھک کر دیکھا۔ کاغذ پر ایک نام تھا، ایک نمبر تھا اور ایک جگہ کا ذکر تھا۔ یہاں ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ نام شہریار حیدر۔ کمرے میں ایک عجیب خاموشی آئی۔ مناہل نے حیدر کی طرف دیکھا، وہ کاغذ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح ساکن تھا مگر جبڑوں میں ایک ہلکا سا تناؤ تھا جو مناہل نے پہلی بار دیکھا۔ حیدر صاحب، اس نے آہستہ سے کہا۔ حیدر نے کاغذ سے نظر اٹھائی اور اسے دیکھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ایک لمحہ، پھر وہ بولا، ہاں، کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ سیاست بھائی چھین لیتی ہے۔ وہی ایک لفظ، مگر آج اس ایک لفظ میں پہلی بار مناہل کو کچھ اور سنائی دیا، وہ تکلیف جو اندر تھی مگر باہر آنے کی جگہ نہیں تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہی، بس کاغذ اٹھایا اور اگلے قدم کی طرف بڑھ گئی، اس لیے کہ یہی اس وقت سب سے اچھی بات تھی جو وہ کر سکتی تھی۔ اگلے 2 دن مزید تفتیش میں گزرے۔ شہریار کے اور رابطے سامنے آئے، اس کے اور کاموں کا ریکارڈ ملا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور جس نے مناہل کو پھنسانے کی کوشش کی تھی، وہ شہریار کے ایک پرانے نوکر کا بھانجا تھا۔ سب مزید واضح ہو رہا تھا۔ مناہل نے ساری معلومات ترتیب سے لکھی، ہر کڑی، ہر رابطہ، ہر ثبوت، جیسے ایک رپورٹ تیار کی جاتی ہے، مگر اس بار بہت احتیاط سے، بہت تصدیق سے۔
حیدر اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اس کے لکھے ہوئے کو پڑھنے لگا۔ مناہل کو احساس ہوا مگر اس نے لکھنا نہیں روکا۔ یہ کام آپ کو اچھا آتا ہے، حیدر نے آہستہ سے کہا۔ کون سا کام؟ بکھری ہوئی چیزوں کو جوڑنا۔ مناہل کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے۔ آپ کو بھی آتا ہے؟ اس نے بغیر موڑے کہا۔ آپ نے بھی یہی کہا ہے، بس آپ الفاظ میں نہیں عمل میں۔ حیدر نے جواب نہیں دیا مگر وہ وہاں سے گیا بھی نہیں۔ کچھ دیر کھڑا رہا، پھر آہستہ سے واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ اس کے دماغ میں کچھ خیالات آنے لگے مگر وہ سر جھٹکتے ہاتھ چلاتے رہنے پر توجہ دینے لگا۔ اگلے دن دونوں ثبوت لے کر اسلام آباد کے ایک سینئر صحافی کے پاس گئے۔ وہ شخص جسے پوری انڈسٹری میں سب سے قابل اعتماد سمجھا جاتا تھا، جس کی ساکھ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، اس سے سب کچھ دیکھا، پڑھا، سنا اور پھر اوپر دیکھا اور کہا یہ ٹھوس ہے، اس کی بنیاد پر شہریار سکندر پر تفتیش شروع کی جا سکتی ہے۔ مناہل نے سکا سانس لیا۔ اب حیدر نے اس سے پوچھا، اب یہ سب سامنے آنا چاہیے، اصلی مواد بھی نقلی مواد بھی، دونوں ایک ساتھ، تاکہ کوئی شک نہ رہے کہ فرق کہاں ہے۔ پریس کانفرنس کا اہتمام ہوا۔ وہ سینئر صحافی سامنے تھا، ثبوت میز پر تھے، کیمرے تھے، چینل تھے، رپورٹرز تھے، نقلی جے ایس پی دکھائی گئی، اصلی ریکارڈز دکھائے گئے، فرق واضح کیا گیا، ہر نقطہ، ہر کڑی، شہریار حیدر کا نام، اس کے رابطے، اس کا مقصد، سب کھول کھول کر رکھ دیا گیا۔ مناہل ہال کے پیچھے کھڑی تھی، حیدر اس کے برابر۔ کیمرے چمک رہے تھے، سوالات ہو رہے تھے، شور شرابہ تھا مگر انہوں نے ایک دوسرے سے کچھ نہیں کہا، بس کھڑے رہے ساتھ ساتھ۔ پریس کانفرنس ختم ہوئی، باہر نکلتے ہوئے حیدر بولا، شہریار کو آج رات تک پولیس پکڑ لے گی، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ مناہل نے پوچھا۔ حیدر نے اسے دیکھا۔ مناہل نے پھر بھی پوچھا، تو آپ کا کزن ہے، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ ایک لمبی خاموشی چھا گئی، پھر حیدر نے کہا، پہلی بار کچھ ایسا جو دل کا حال تھا۔ بچپن میں اس نے مجھ سے پہلے سائیکل چلانا سیکھا تھا اور اس نے مجھے سکھایا تھا۔ مناہل نے کچھ نہیں کہا، بس یہ یاد آ رہا ہے۔ واپسی گاڑی میں خاموشی تھی مگر اب یہ خاموشی تھکی بھی نہیں بلکہ ہلکی تھی۔ وہ کام جو شروع کیا تھا وہ مکمل ہو گیا تھا۔ گاڑی شہر میں داخل ہوئی۔ مناہل نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ذہن میں اگلا سوال آیا، اب کیا؟ گھر جائے گی، کام پر جائے گی، زندگی واپس ہوگی، اور یہ آدمی؟ یہ خیال آتے اس نے فوراً نظریں کھڑکی پر رکھی، جیسے کہیں حیدر پڑھ ہی نہ لے۔ مناہل؟ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ حیدر سیدھا سامنے دیکھ رہا تھا۔ ہاں؟ حیدر نے ایک لمحہ لیا۔ آپ کو ایک بات بتانی ہے۔ بتائیے۔ اس 15 دن میں، اس نے رکتے ہوئے کہا، جیسے الفاظ تلاش کر رہا ہو، جو اس کے لیے عام بات نہیں تھی، آپ نے جیسے کام کیا، جیسے سوچا، جیسے ثابت قدم رہی، میں نے بہت کم لوگ دیکھے ہیں ایسے۔ مناہل نے اسے دیکھا۔ یہ تعریف ہے؟ ہاں، آپ سے تعریف سننا عجیب لگتا ہے۔ وہ اسے دیکھتی بولی۔ کیوں؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتے بولا، کیونکہ آپ عام طور پر ایسا کچھ کہتے ہی نہیں، آپ تعریف کے حقدار ہیں۔ اس نے صرف اتنا کہا۔ اگلے کچھ دن معمول کے تھے مگر معمول بھی بدل گیا تھا۔ مناہل اپنے گھر واپس آ گئی، دفتر جانے لگی، کام کرنے لگی، مگر فون پر حیدر سے بات ہوتی کہ اس کے بارے میں، شہریار کی گرفتاری پر، تفتیش پر۔ ایک دن اس نے فون کیا اور پوچھا، آپ نے آج کھانا کھایا؟ مناہل نے حیرت سے فون دیکھا، پھر مسکرائی۔ آپ نے پوچھا؟ میں نے ہے پہلے۔ ہاں کھایا۔ ٹھیک ہے۔ پھر فون بند ہو گیا۔ مناہل نے فون ہاتھ میں رکھا اور ہنس پڑی۔ آہستہ اپنے کمرے میں اکیلے۔ یہ آدمی ایسے ہی پوچھتا ہے، ایسے ہی بند کرتا ہے، ایسے ہی رہتا ہے مگر پھر بھی پوچھتا ہے، وہ دل میں بولی۔ ایک شام وہ شہر کے پرانے حصے میں کسی کام سے گئے تھے۔ واپسی پر حیدر نے گاڑی ایک جگہ روکی، چھوٹی سی دکان پرانی جہاں سے گاڑی کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہاں کیوں؟ مناہل نے پوچھا۔ بھوک لگی ہے۔ آپ کو باہر بھوک لگتی ہے جب؟ وہ ابھی بول ہی رہی تھی مگر حیدر گاڑی سے نکلا۔ آئیں۔ وہ اندر گئے، چھوٹی سی جگہ، بے ترتیب میزیں، پرانی کرسیاں۔ حیدر نے کھانا منگوایا، کوئی تکلف نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، جیسے کوئی عام رات ہو، کوئی عام جگہ ہو۔ مناہل نے اسے دیکھا، وہ آدمی جو اسٹیج پر ہزاروں کی مسحور کر لیتا تھا، وہ یہاں ایک پرانی دکان میں بیٹھا سادہ کھانا کھا رہا تھا، بالکل بے تکلف، بالکل اصل۔ شاید یہاں سے اس کی کوئی پرانی یاد جڑی ہو۔ آپ سیاست میں کیوں آئے؟ اس نے پوچھا۔ حیدر نے اوپر دیکھا۔ بدلنا تھا کچھ۔ بدلا؟ کچھ، سب نہیں، کبھی سب نہیں بدلتا۔ یہ کافی نہیں لگتا آپ کو؟ کافی کبھی نہیں ہوتا، اس لیے تو کام جاری رکھتا ہے ہمیشہ۔ مناہل نے جملہ سنا اور ذہن میں رکھ لیا۔ واپس گھر آ کر مناہل بہت دیر تک جاگتی رہی۔ امی نے پوچھا، کیا وہ تم ٹھیک ہو؟ ہاں امی۔ چہرہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ مناہل نے کچھ نہیں کہا، بس مسکرائی۔ امی کچھ اور کہنے والی تھی، پھر نہیں کہا۔ ماں کو پتہ ہوتا ہے کب بچہ اپنے الجھے ہوئے خیالات خود سلجھانا چاہتا ہے۔ ایک ہفتے بعد حیدر نے اسے فون کیا۔ کل شام فارغ ہیں؟ مناہل نے ایک لمحے رکتے ہوئے کہا، کیوں؟ بات کرنی ہے۔
فون پر کر لیں، فون پر نہیں۔ یہ 3 لفظ کچھ اور کہہ رہے تھے مگر مناہل نے زیادہ سوچنے سے بجائے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اسی پرانی کوٹھی میں ملے جہاں وہ 2 دن گزارے تھے۔ شام کی روشنی میں وہ جگہ مختلف لگ رہی تھی، نرم ہلکی، باہر باغیچے میں درخت سرسرا رہے تھے۔ حیدر پہلے سے ہی وہاں تھا۔ مناہل اندر آئی، بیٹھی، کچھ دیر خاموش رہی۔ کہیں جو بات کرنی تھی؟ مناہل نے کہا۔ حیدر نے اسے دیکھا۔ میں آپ کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ مناہل کا سانس رکا۔ پہلے اس لیے کہ آپ نے میرا نام خراب کیا تھا، وہ آگے بولا، اور مناہل کو ہنسی آنے لگی۔ پھر اس لیے کہ آپ نے خود اپنی غلطی مانی، اور پھر اس لیے کہ آپ بہت مضبوط ہیں مگر تھکتی ہیں اور چھپاتی ہیں۔ اور اب؟ اس نے ایک لمحہ کا وقفہ لیا۔ اب اس لیے کہ جب آپ نہیں ہوتی تو یہ جگہ خالی لگتی ہے۔ کمرے میں سرسراہٹ ہوئی، درختوں سے، ہوا سے۔ آپ جانتے ہیں میں نے آپ پر کیا الزام لگایا تھا؟ اس نے آہستہ سے کہا، جانتا ہوں، اور آپ نے مجھے 4 دن بند رکھا تھا۔ جانتا ہوں وہ بھی۔ تو کیا؟ حیدر نے کہا، اس کی آواز میں وہ سکون تھا مگر نرم۔ آپ نے غلطی کی اور مانی، میں نے غلطی کی اور مانتا ہوں، باقی جو ہے وہ ان غلطیوں سے الگ ہے۔ مناہل نے ایک لمحہ سانس لیا۔ باہر سورج مزید ڈھل گیا تھا، روشنی سنہری ہو گئی تھی۔ میں بھی سوچتی رہتی ہوں، اس نے آہستگی سے کہا، آپ کے بارے میں۔ حیدر نے کچھ نہیں کہا، بس سنتا رہا، پہلے غصے سے، پھر الجھن سے، پھر وہ رکی اور پھر بولی، بے وجہ۔ کئی ہفتے بعد ایک شام حیدر کے گھر موجود تھا۔ ایک صوفے پر مناہل کے ابو علی رضا صاحب بیٹھے اور ساتھ اس کی امی، دوسرے صوفے پر حیدر بیٹھا تھا اور سنگل چیئر پر مناہل۔ حیدر نے سیدھی صاف لفظوں میں بات کی، نہ لمبی تقریر نہ کوئی ڈرامہ، بس وہی الفاظ جو ضروری تھے، وہی بات جو کہنی تھی۔ رضا صاحب نے مناہل کی طرف دیکھا، مناہل نے آہستہ سے سر اس بات پہ ہلایا۔ مسز رضا حیدر سے بولی، بیٹا یہ بہت ضدی ہے۔ حیدر نے مناہل کو دیکھا ایک لمحے کے لیے اور پھر بولا، معلوم ہے اور قبول ہے۔